السلام سامعین، میں ہوں رانا عبد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا راجپوت ہسٹری۔ مولانا طارق جمیل صاحب، دین کی خدمت کرنا اور اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کرنا، یہ طارق جمیل صاحب سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس چیز کا ایک چلتا پھرتا بہترین عملی ثبوت ہے، جنہوں نے نرم لہجہ اور شیریں زبان سے جہاں کئی ہزار لوگوں کے دل بدلے، وہاں دین سے غافل لوگوں کو ہدایت کی راہ بھی دکھانے میں ان کا کردار مثالی ہے۔ آج مولانا صاحب طارق جمیل لوگوں کے آئیڈیل تصور کیے جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی شخصیت ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن اس سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک ویڈیو تیار کی ہے جس میں ان کے خاندان اور زندگی کے کچھ اہم پہلو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولانا طارق جمیل ایک پاکستانی عالم دین ہے جو 1 اکتوبر 1953 عیسوی کو صبح پنجاب کے شہر خانیوال کی تحصیل میاں چنوں کے قصبے تلمبہ میں سہو راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ سہو راجپوت ہیں اور چوہان راجپوتوں کی ایک ذیلی گوت ہے۔ آپ کے والد گرامی علاقے کے ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی۔ طارق جمیل صاحب کے والد آپ کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے اعلیٰ تعلیم کی غرض سے کنگ میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ وہاں سے آپ نے اپنے MBBS کی تعلیم کا آغاز کیا۔ زمانہ طالب علمی میں مولانا طارق جمیل صاحب موسیقی سے کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کافی اچھا گانا گایا کرتے تھے، جبکہ آپ اکثر گانے کے پروگراموں کا بھی حصہ ہوا کرتے تھے۔ MBBS کی پڑھائی کے دوران آپ ایک ہاسٹل میں مقیم تھے، جہاں آپ کا ایک دوست جو تبلیغی جماعت کا حصہ ہوا کرتا تھا، وہ اکثر آپ کو دین کی دعوت دیا کرتا تھا، اور ایک دن آپ اس کے بار بار کہنے پر ان کے ساتھ اجتماع میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس اجتماع میں گویا آپ کا دل ہی پلٹ گیا ہو۔ آپ نے اس دن اپنے آپ سے سوال کیا، اگر وہ مر گئے تو وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ لہٰذا پھر آپ نے 3 دن کی بجائے 4 ماہ تک تبلیغ کا حصہ رہنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک جانب جب آپ 4 ماہ تبلیغ سے واپس آئے تو راستے میں ایک 18 سالہ نوجوان ملا جس کا تعلق پشاور سے تھا۔ اس نے مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست کی کہ وہ دنیاوی تعلیم چھوڑ کر دین کی تعلیم۔ آپ کو اس کی بات گویا دل پر لگی اور آپ نے MBBS کی تعلیم کو ترک کر کے جامعہ عربیہ رائیونڈ میں داخلہ لے لیا، جہاں آپ نے 8 سال گزارے اور وہاں قرآن، شریعت، حدیث اور فقہ کا علم سیکھا۔ دوسری جانب مولانا طارق جمیل اپنے انداز بیاں کے باعث اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کا حصہ رہ کر 6 برِ اعظموں کا سفر کیا اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ وہاں مولانا طارق جمیل بہت سی مشہور شخصیات کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بھی رہے، جن میں مشہور گلوکار جنید جمشید، مشہور انٹرنیشنل کرکٹر سعید انور، مشہور انٹرنیشنل کرکٹر محمد یوسف اور مشہور ٹی وی اداکار فیروز خان سمیت کئی بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ جبکہ اگر انٹرنیٹ کی دنیا کی بات کر لی جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد مولانا طارق جمیل کی دینی ویڈیو دنیا بھر میں سنی جاتی ہے۔ مولانا صاحب فرقہ واریت جیسے تمام چیزوں کے سخت خلاف ہیں۔ ساتھ ہی مولانا صاحب کو دی مسلم 500 کے ایڈیشن 2013-14 میں مقبول ترین مقررین کی فہرست میں نمایاں حیثیت کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل ہر دور حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اب اپنی علیحدہ ایک فاؤنڈیشن بھی بنا لی ہے جو صرف غریب اور نادار لوگوں کو مدد کرتی ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسلمانوں کے لیے کوششوں کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے، آمین۔